یہ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کام کرنے کا حکم دیا وہ کر رہے ہیں، جن کاموں سے روکا اس سے رک گئے ہیں، اور ان کی ڈیوٹی الگ الگ ہے۔ روح نکالنے والے کی ڈیوٹی روح نکالنے کی ہے، جس کو قیامت کے دن سور پھونکنا ہے وہ اپنے منہ میں آج جسے سور لیے بیٹھا ہے، کھڑا ہے اور اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے۔ بارش برسانے کے لیے جن فرشتوں کو متعین کیا ہے وہ اپنے وقت پر بارش برساتے ہیں۔ نیکیاں اور برائیاں لکھنے والے فرشتوں کو متعین کیا، وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج ڈوبنے سے پہلے یہ دن کے فرشتے چلے جاتے ہیں، پھر رات کے فرشتے آ جاتے ہیں، اور مغرب کی نماز سے لے کر طلوع فجر تک وہ رہتے ہیں، پھر فجر طلوع ہوتے ہی وہ چلے جاتے ہیں، پھر صبح کے فرشتے پھر آ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جن فرشتوں کو جو جو امور سونپے وہ کام کر رہے ہیں، ہمیں دکھ نہیں رہے لیکن ہمیں ایمان لانا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ مطلب ہے غیب پر ایمان رکھنے کا۔ جنت ہم نے دیکھی نہیں لیکن ایمان رکھنا ہے، اللہ نے جو جنت بنائی ہے اس میں دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، اس میں حوریں بھی ہوں گی، اس کے اندر نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، لیکن ان نعمتوں کو تکلیفوں سے گھیر لیا گیا ہے۔ ان نعمتوں کو پانا ہے تو دنیا میں تکلیفیں اٹھانا پڑیں گی۔ صبح فجر کی نماز پہ اذان کی آواز آتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے۔ آپ دسمبر اور جنوری کی کڑاکے کی سردی کے اندر لیٹے ہوئے لحاف ہٹانے کی ہمت نہیں ہوتی ہے، لیکن آپ کو اگر جنت کی نعمتیں چاہنا ہے تو لحاف ہٹانا ہوگا۔ آپ لحاف کو ہٹائیے۔ آپ کو لائٹ نہیں، یہ گیزر بند ہے، یا غریب گھرانے میں گیزر کہاں ہوتے ہیں؟ آپ نے دیکھا دیر سے اٹھے، اب تو ہیٹر پر یا گیس چولہے پر پانی گرم کریں گے تو بھی دیر ہو جائے گی۔ آپ نے سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، آپ کے ہونٹ ٹکرا رہے ہیں، سردی میں ہونٹ کپکپا رہے ہیں۔ آپ نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، گرم شال جو بھی آپ کے پاس تھی آپ نے اوڑھ لی اور مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ تکلیف آپ کو ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کو ایسی تکلیفوں سے گھیر رکھا ہے، جب تک دنیا میں تم یہ تکلیفیں نہیں اٹھاؤ گے اللہ بھی تمہیں جنت نہیں دے گا۔ جنت کو تکلیفوں سے گھیر لیا گیا ہے۔ جنت کے اندر ہر قسم کی نعمتیں ملیں گی، پوری آزادی ہوگی کھانے پینے کی۔ ہمیں یقین رکھنا ہے دنیا میں جس نے سب سے کم نیکیاں کی ہوں گی، دنیا میں جس نے سب سے کم نیکیاں کی ہوں گی لیکن وہ جنتی ہوگا۔ ایسے بھی تو لوگ ہوں گے جنہوں نے نیکیاں بہت کم کی ہوں گی، سب سے کم نیکی والا بھی جنت میں جائے گا، اس نے شرک نہیں کیا ہوگا۔ تو جس نے سب سے کم نیکی کی ہوگی، سب سے کم نیکی، وہ آدمی کو بھی جنت کے اندر جانتے ہو کتنی جگہ ملے گی؟ اس آدمی کو بھی جنت کے اندر جب داخل کیا جائے گا تو اس کو کتنی جگہ ملے گی؟ ایک گھوڑے پر بیٹھ کر، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک گھوڑے پر بیٹھ کر آپ سفر کریں، نان اسٹاپ وہ گھوڑا دوڑتا رہے، 100 سال کے بعد جہاں رکے گا، 100 سال نان اسٹاپ کہیں نہ رکے، 100 سال کے بعد وہ جہاں رکے گا، 100 سال میں اس نے جتنی دوری طے کی ہوگی اتنی جگہ ایک آدمی کو ملے گی۔ یہ اس آدمی کی جگہ ہے جس نے دنیا میں سب سے کم نیکیاں کی ہوں گی۔ زیادہ والوں کی کا کیا حال ہوگا؟ لیکن یہ کس کو ملیں گی؟ لپسٹک لگانے والیوں کو؟ یہ کس کو ملے گی؟ ٹی وی سیریل دیکھنے والوں کو؟ یہ کس کو ملے گی؟ اپنی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ ڈرامے دیکھنے والوں کو؟ یہ کس کو ملے گی؟ ان بہنوئیوں کو جو اپنی سالیوں کو موٹر سائیکل میں بٹھا کے گھماتے ہیں ان کو؟ یہ کس کو ملے گی؟ جو اپنی بھابھیوں کو موٹر سائیکل میں بٹھا کے کلیا چک اور نالا گھما رہے ہیں ان کو؟
یہ کس کو ملے گی اور کس کے لیے ہم سنانے آئے ہوئے ہیں؟ کڑوے وچن سننا پڑیں گے، تمہیں نہیں تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا۔ یہاں پاور ہے، جب تک میں بیٹھا ہوں تب تک یہ پاور ہے مجھے بولنے کا۔ کیسے کیسے لوگ ہیں، کمینے اپنے داماد کے ساتھ کہتے ہیں بیٹا لے جا اپنی سالی کو اسکول چھوڑ دینا، یہ سسر ہے۔ اس سے بہتر تھا کہ تو مر جاتا، سسر نہ کہلاتا۔ تیری ایمانی غیرت جاگی نہیں ہے، کیسے تو گوارا کر لیتا ہے کہ تیری موٹر سائیکل پر تیری وہ بیٹی سوار نہیں ہوتی ہے جس کو تو نے شادی کر کے اس کے ساتھ بھیجا ہے، اور اپنی دوسری بیٹی جو اس کی سالی لگتی ہے اس کو اسکول چھوڑنے کے لیے بھیجتا ہے۔ اس سے بڑی بے غیرتی اور بے شرمی کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی اس کو بے شرمی نہیں مانتی ہے، لیکن سن لو، شریعت اس کو بے شرمی مانتی ہے، اسلام اس کو بے شرمی مانتا ہے، قرآن اس کو بے شرمی مانتا ہے، حدیث اس کو بے شرمی مانتی ہے۔ ہم تو بولیں گے، بہت سخت بول دیے مولانا، کیا کروں، مرض بھی اتنا پرانا ہو گیا ہے کہ بغیر آپریشن کے ٹھیک نہیں ہوگا، کریں کیا؟ ہومیوپیتھک دوا سے علاج کر کر کے تھک گئے ہیں۔ اب تو ہومیوپیتھ کے بارے میں ڈاکٹروں نے یہ کہنا شروع کر دی مرنے کے بعد فائدہ کرتی ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ آپریشن کرنا پڑتا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، یہ جنت کی ایک نعمت ایک آدمی کو اتنی جگہ ملے گی، حور، دیکھا سب کی نظریں میری طرف، حور کے بارے میں سننا ہے۔ وہ حور جو جنت کے اندر ایک متقی انسان کو دی جائے گی، 70,000 جوڑے پہنے ہوگی۔ تم کیا پہناؤ گے اپنی بیویوں کو؟ بہت کچھ پہنا دیا تو زیادہ سے زیادہ ایسا کپڑا پہناؤ گے کہ کپڑا پہننے کے باوجود صرف اس کے جسم کے اندر کی کھال دکھائی دے سکتی ہے، بس۔ جنت کے اندر حور کو جو کپڑے پہنائے جائیں گے ان کی تعداد 70,000، اور 70,000 کپڑے پہننے کے باوجود ان کپڑوں کے اندر سے اس حور کی پنڈلی، یہ پنڈلی ہوتی ہے، یہ پنڈلی، اور اس پنڈلی کے اندر بھی آپ دبا کر دیکھیں گے تو ہڈی ملے گی آپ کو، ہڈی بون، یہ ہڈی۔ 70,000 کپڑے پہننے کے بعد بھی ان عورتوں حوروں کے پیروں کی پنڈلی کی ہڈی، اور اس ہڈی کے اندر جو مغز جو گودا ہوتا ہے وہ گودا بھی باہر سے نظر آئے گا، لیکن اس کو جس کو وہ حور ملے گی اس کو۔ ان حوروں کی تلاش میں گھومو یار، ان کے پیچھے پھرتے ہو جو ناک جھاڑ دے تو دیکھی نہ جائے، ان کے پیچھے اپنی زندگی تباہ کرتے ہو، عبادتیں برباد کرتے ہو، جن کو تھوڑی سی کھانسی ہو جائے تو ڈر لگتا ہے کہ کورونا نہ ہو جائے۔ آج تو عورتیں بڑی گالی دے رہی ہوں، مولوی ان حوروں کو پانے کے لیے ہدی للمتقین، آپ کی بیویاں بھی آپ کو ملیں گی، اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آدمی، اللہ پوچھے گا بیوی چاہیے کہ اللہ دنیا میں تو بھوت کے آیا ہوں یہاں چاہیے، اللہ کہے گا اچھا اس کی بیوی نے بھی نیک عمل کیے تھے، یہ بھی جنت کی ہے، جاؤ اس کو بھی۔ اب وہ سوچ رہا ہوگا ادھر بھی کھچ کھچ نہ ہو، دنیا میں تو بڑی کھچ کھچ کرتا ہوتی تھی، لیکن جب اللہ کہے گا پردہ ہٹاؤ، جب اس کی بیوی کا پردہ ہٹایا جائے گا تو وہ جنت کی حور سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ لیکن یہ وہی عورت ہوگی جو اللہ سے ڈرنے والی ہوگی، یہ گھومنے پھرنے والی نہیں۔ اپنے آپ بازاروں میں جا کے سبزی خریدنے والی، گوشت خریدنے والی، دکانداری کرنے والی، یہ نہیں، اللہ سے ڈرنے والی۔
الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر یقین رکھتے ہیں. یہ تو جنت کی نعمتوں کے بارے میں. جہنم دیکھی نہیں لیکن جہنم کا بھی خوف ہے. سردی ہو رہی ہے. جہنم کو دیکھا نہیں لیکن جہنم کا خوف، جہنم کا ڈر ہمارے دل و دماغ میں ہونا چاہیے. یہ یؤمنون بالغیب میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں. جیسے جنت کی نعمتیں ہیں